بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ آج کی ہارر سٹوری کا تعلق ایک آدمی سے ہے جو انڈیا سے آ کے پھر پاکستان میں کسی جگہ بسے۔ اب یہ آدمی شادی شدہ ہے اور تقریباً اس کی 60 سال عمر ہے، اور ماشاءاللہ اس کی والدہ بھی 80-85 سال کی زندہ ہے۔ تو اس آدمی کی سٹوری یہ ہے کہ جب یہ آدمی بچہ تھا، انڈیا میں جب یہ رہتے تھے، تو یہ کھیلتا تھا۔ اب کس کے ساتھ کھیلتا تھا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس کی والدہ بتاتی ہیں کہ ہمارا کچا سا گھر تھا اور سین بہت بڑا تھا، 3-4 کمرے تھے لیکن سب کچے، سین بھی کچا۔ تو وہ بتاتی ہیں جیسے میں جھاڑو دے رہی ہوں تو مجھے آواز آتی تھی جیسے یہ نا کسی بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ تو میں اتنا غور نہیں کرتی تھی، میں نے کہا خود ہی لگا ہوا ہے یہ۔ اچھا، خوب کھیلتا تھا۔ ہم نے بھینسیں وغیرہ بھی رکھی ہوئی تھی، 2 بھینسیں تھیں۔ اس میں مجھے گھر کے کام کاج بہت کرنے پڑتے تھے۔ تو میں نے کہا اچھا ہے، مصروف ہے، کیونکہ یہ تھا بھی ایک ہی۔ تو میں اپنے کام وغیرہ بھی کر لیا کرتی تھی۔ تو جوں یہ میرا بیٹا بڑا ہوتا رہا، تو اس نے نا بہت صحت پکڑنا شروع کر دی۔ اور اس کی خوراک جو تھی نا، وہ بھی ٹھیک ٹھاک خوراک کھانا شروع ہو گیا تھا۔ مطلب جیسے بچہ آدھی روٹی 1 روٹی کھاتا ہے نا، 2 3۔ اچھا، میں تو ماں تھی، میں اس چیز کو بھی نہیں غور کرتی تھی۔ میں تو کہتی تھی اچھا میرا بیٹا جتنا کھا رہا ہے اس کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ لیکن میں نے بھی غور نہیں کیا، اور ہم پاکستان آ گئے۔ پاکستان جب ہم آ گئے تو وہاں بھی اس کے ابو وغیرہ کام شام کی تلاش میں نکل جاتے تھے۔
کیونکہ یہاں جب آئے ہیں بہت برے حالات تھے، اور وہی جیسے یہ انڈیا میں میرے ساتھ اکیلا ہوتا تھا، یہاں بھی یہی کہ باپ اس کا کام پہ چلا گیا ہے، یہ اور میں۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ اس کا باپ کام پہ چلا گیا، میں جھاڑو وغیرہ لگا رہی تھی، تو مجھے آواز آتی ہے کہ جیسے کمرے میں اس کے ساتھ بچے کھیل رہے ہیں۔ تو میرے ذہن میں فوراً وہ انڈیا والی بات آئی کہ مجھے وہاں بھی محسوس ہوتا تھا کہ یہ کسی کے ساتھ کھیل رہا ہے، پر وہاں تو میں نے اتنا دھیان نہیں دیا کیونکہ کام کاج بہت ہوتے تھے، بھینسیں رکھی ہوئی تھی 2، اور ان کا گوبر وغیرہ، یہ چارہ وغیرہ کرنا سب مجھے ہی کرنا پڑتا تھا۔ لیکن جب یہاں پاکستان میں نے غور کرنا شروع کیا، میں نے کہا دیکھوں تو صحیح، یہ کہانی تو وہی نظر آ رہی ہے کہ وہاں بھی یہ آواز آتی تھی کھیل رہا ہے کسی کے ساتھ۔ اب جو میں نے کمرے میں دیکھا تو یہ اکیلا تالیاں بجا بجا کے، جیسے 2 بچے آمنے سامنے بیٹھ کے نہیں کھیلتے، ایسے کھیل رہا تھا۔ میں نے ایک ہلکا سا تپڑ سا لگایا، میں نے کہا پاگل تو نہیں ہو گیا، کس کے ساتھ کھیل رہا ہے تو اس نے مجھے بولا امی اپنے دوست کے ساتھ۔ میں کہا کہاں ہے تیرا دوست؟ کمرے میں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس نے آگے سے مجھے جواب دیا تمہیں نہیں نظر آ رہا یہ بیٹھا ہوا؟ میں نے ایک اور ہلکا سا تھپڑ لگایا، میں کہا کون بیٹھا ہوا ہے، کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ تو اس نے رونا شروع کر دیا، روتا رہا۔ میں پھر کام پہ لگ گئی، گھروں کے کام، میں جو گھر کے کام وغیرہ اپنے کر رہی تھی۔ تو آپ یقین کریں یہ 2 گھنٹے روتا رہا کہ تم نے میرے دوست کو بھگا دیا۔ اب مجھے غصہ بھی آئے اور اس کے رونے پہ پیار بھی آئے کہ کس دوست کی بات کر رہا ہے، کوئی بھی نہیں تھا کمرے میں۔ تو خیر میں نے رات کے ٹائم جب اس کا باپ کام سے آ گیا تو لائٹیں وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی، وہ لالٹین ہم نے جلائی۔ اس کے باپ کو بتایا بھی میں نے کہ 1-2 دفعہ تو مجھے وہاں انڈیا میں بھی محسوس ہوا تھا، پر میں نے اتنا دھیان نہیں دیا۔ لیکن آج ایسے میں جب اس کے پاس کمرے میں گئی تو یہ ایسے جیسے 2 بچے تالیاں ایک دوسرے کو مار کے نہیں کھیلتے، آمنے سامنے بیٹھ گئی، یہ ایسے کھیل رہا تھا لیکن سامنے تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اور بعد میں یہ اتنا رویا کہ تم نے میرے دوست کو بھگا دیا۔ ذرا تم پوچھو اس سے۔ تو جب اس کے باپ نے پوچھا اس سے کہ بیٹا کس کے ساتھ کھیل رہا تھا تو؟ کہ اپنے دوست کے ساتھ۔
کون ہے دوست تیرا، کہاں رہتا ہے بتا۔ اس کے باپ نے بولا اسے، تو اس نے بولا وہ جو ہمارے ساتھ آیا تھا۔ کہ کہاں سے آیا تھا؟ کہ پرانے گھر سے، جہاں سے ہم آئے تھے انڈیا سے۔ تو اس نے کہا ہمارے ساتھ تو کوئی نہیں آیا تھا۔ کہ نہیں آیا تھا۔ بہرحال پھر اس اسٹوری کا یہ ہوا کہ یہ جوں جوں بڑا ہوا، جوان ہوا، تو اس کی زبان سے جو لفظ نکلتے تھے نا، اس میں تھوڑا سا نا تھر تھراہٹ آ گئی تھی۔ یہ کوئی بھی بات کرتا تھا نا تو اس کی زبان تھوڑی سی رکنا شروع ہو گئی تھی۔ کوئی لفظ اگر یہ جیسے کہہ رہا ہے نا امی، تو یہ تھوڑا سا رک کے، جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ امی اس طرح بولتا تھا۔ جیسے ابو اس نے کہنا ہے تو ابو، اس طرح کی اس کی آواز میں چینجنگ آنا شروع ہو گئی۔ خیر پھر اس کی ایک رشتہ دار ہی تھے، ہم نے شادی کر دی۔ ماشاءاللہ بچے بھی ہوئے، بہترین زندگی گزاری میرے بیٹے نے، اور نہایت ہی شریف۔ اس کی بیوی بھی بہت شریف، بچے بھی بہت ماشاءاللہ نیک نکلے۔ لیکن وہ جو اس کا بچپن سے کھیل تھا، اس کے ساتھ کون کھیلتا تھا؟ پھر پاکستان میں اس کے ساتھ کون کھیلتا تھا؟ تو پوچھا بابا جی سے۔ اس کے ساتھ کوئی جن کا بچہ ہی کھیلتا تھا، جس سے اس کی بہت زیادہ دوستی ہو گئی تھی۔ یہ اس کے بغیر نہیں رہتا تھا اور وہ اس کے بغیر نہیں رہتا تھا۔ شادی شدہ ہو گیا، بچے ہو گئے، لیکن آپ یقین کریں اس کی زبان اس طرح کی ہو گئی تھی کہ جب یہ کسی سے بات کرتا ہے تو بڑی مشکل سے دوسرے بندے کو بات سمجھ آئے گی، بڑی مشکل سے بات سمجھ آئے گی۔ شاید وہ جو بچہ اس کے ساتھ جن کا کھیلتا تھا، میرا خیال ہے وہ ایسے بولتا ہوگا، کیونکہ اس نے وہی لہجہ اختیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ پہلے تو یہ ٹھیک تھا بالکل، جیسے مجھے امی کہہ رہا ہے تو امی، لیکن اس کا لہجہ عجیب و غریب ہو گیا تھا، زبان لڑکھڑانا شروع ہو گئی تھی۔ خیر اب تو میرا بیٹا بھی بوڑھا بوڑھا جیسا ہو گیا۔ تو دوستو، ہارر سٹوری کیسی لگی کمنٹس میں بتانا۔ ہارر سٹوری ود بابا کے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کیا کریں۔ آپ کے پاس کوئی سٹوری ہے تو واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، اس پہ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھا کریں۔ اللہ حافظ۔